اور ابھی سٹیٹس کیا ہے؟ کیا انگیجمنٹ اور مذاکرات چل رہے ہیں یا صرف اب احتجاج ہوگا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا ابھی جائے گا؟ جہاں تک مذاکرات، میں بھی تب مذاکرات کہوں گا. دیکھیں نا، جب ہم فارملی بیٹھیں گے، جب ہمارے کوئی ٹی او آر بھی ہوں گے، جو کوئی آگے ہوں گے، تو پھر بھی کہیں گے مذاکرات. لیکن ابھی جو انٹریکشن ہے، جسی کو بھی مذاکرات کہتے ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انٹریکشن ہمارا رہے. صحیح. اور اب کل کے احتجاج کے حوالے سے آپ کی کیا رائے عمل ہے؟ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر یہ دہرایا کہ ڈی چوک پہنچوں گا اور وہاں پہ رہیں گے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے. آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کو یہاں جیو کے دفتر پہنچنے میں کتنی مشکل بھی ہے. شہر کنٹینر سے بند کر دیا گیا ہے، ایگزٹ اور انٹری ناممکن ہے. کیسے شہزاد صاحب، پہنچیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ صرف اسلام آباد نہیں. مجھے اس بات پہ سخت افسوس ہو جاتا ہے. آپ نے پاکستان کے 8 موٹر وے بند کر دیے، سیالکوٹ، لاہور، سکر، پشاور. مینٹیننس کے نام پہ کیے ہیں ویسے. مینٹیننس کے نام پہ وٹ ایور نیم سارے بند ہیں. آپ نے جی 2 روڈ بلاک کر دیا، آپ نے کراچی بلوچستان سے لوگوں کو آنا بند کر دیا، آپ نے ہاسٹل بند کر دیا، آپ نے یونیورسٹی بند کر دی، آپ نے ہسپتالوں سے لوگوں کو وہ کر دیا، آپ نے سارے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کر دیا، آپ نے لوگوں کے اڈے وہ بند کرا دیا، آپ نے ہاسٹل خالی کروا لیے. تو ملک تو آپ نے بالکل یہ براٹ دا انٹائر کنٹری ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. یہی ہونا تھا. تو اگر احتجاج نے یہ حاصل کرنا تھا، وہ تو گورنمنٹ نے خود کر لیا. ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ملک کو کیا اسٹینڈ سٹل پہ وہ لے کر آتے ہیں، یا پھر آپ بار بار احتجاج کی ہم کال، یہ کہہ اسلام رہے آباد پہ چڑھائی کی کال دے کے آپ اسٹینڈ سٹل پہ لے کر آتے ہیں. ہو سیز کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں؟ ہم کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کرتے. میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، کوئی صوبہ کسی صوبے پہ چڑھائی نہیں کرے گا، کوئی صوبہ کسی صوبے پہ چڑھائی نہیں کرے گا، کوئی پنجابی پٹھان کی لڑائی نہیں ہوگی. ہمارے پارٹی میں تو اور لوگوں میں تو ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، ہر جگہ کے لوگ شامل ہیں، ہر واک آف لائف کے لوگ شامل ہیں. اور ہم پیسفل ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پیسفل رہیں گے. طارق صاحب نے آج بھی کہا کہ آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا لیول دیکھیں، لیکن چیف منسٹر کہتا ہے میں پولیس والوں کو لے کے اسلام آباد کی طرف آؤں گا اور یہاں احتجاج کروں گا. میں یہ آپ کو کہوں، اس سے پہلے جو حکومت ہے، ابھی 2 سال جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی ہے، تو 2022 میں جس طرح کے لاسٹ جلسہ خان صاحب نے کیا، اس کے بعد تو ہم نے جلسہ ہی نہیں کیا سوائے چند کے. پورے پنجاب میں ہمارا ایک ہی جلسہ ہوا ہے، وہ لاہور میں ہوا ہے. اور ہم مارچ سے اسلام آباد میں جلسہ کہہ رہے تھے، تو ہم نے تو اتنا لیول دیا. مارچ سے اپریل میں لے گئے، اپریل سے مئی میں لے گئے، جون میں آئے، اگست میں آئے، اور پھر 8 سپٹمبر کو ہم نے پہلا جلسہ کیا. آفٹر 6 months ہم نے اتنا ڈیلے کرتے رہے. تو یہ تو لوگوں کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. وہ پرامن طریقے سے آئیں اور پرامن طریقے سے احتجاج کریں. لوگ دھرنے بھی دیتے ہیں، سٹن بھی ہوتے ہیں، اپنے جگہوں پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ حکومت کا فالٹ ہے. آج جنہوں نے آپ سے تو بات کی، لیکن انہوں نے پولیس لائنز میں جا کے پولیس اہلکاروں سے بھی یہ کہا ہے کہ جو احتجاج کرنے اسلام آباد آئے گا، احتجاج کر رہے ہیں، ابھی یہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ پرامن ہوگا یا پرتشدد ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ واپس نہیں جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمیں اجازت ہی نہیں دے سکتے ہم. تو اس کا مطلب سو کلیش ہی ہوگا یا گرفتاریاں ہوں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کلیش نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ کہہ رہا ہوں، ایسی اسٹیٹمنٹیں دینا غیر قانونی، غیر آئینی ہے. عوام کا فنڈامنٹل رائٹس ہے. کیوں اسلام آباد میں پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا اسلام آباد میں انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیے؟ کیا اسلام آباد میں انہوں نے سٹن نہیں کیے؟ کیا اسلام آباد میں پارٹیز آ کر کے یہ نہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں؟ اور ہم سے زیادہ تو لانگ مارچ اور جو ہے یہ دھرنے یہ ان لوگوں نے دیے. کیا اس ڈی چوک پہ دوسرے لوگ نہیں کرتے؟ اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے پی ایم ایل این نے کیا دھرنا نہیں دیا؟ پی ایم ایل این نے یہاں دھرنے کی وہ کر کے وہ نہیں کیا، جلسہ نہیں کیا بڑا، سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے کے لیے یہاں سے کرا. تو یہ دیکھیں، ہونا یہ چاہیے کہ لوگ پولیٹیکل معاملات کو اگر پولیٹیکل طریقے سے کرنا ہے تو احتجاج اس کا ایک رائٹ ہے. لیٹ دا پیپل اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ رائٹ دے دیا کریں. وہ 1 دن 2 دن 3 دن پروٹیسٹ کریں گے، آپ کورٹ کو اس سے ریلیف نہ ملے، پولیٹیکل ٹرموائل ہو، آپ آپس میں نہ بیٹھ سکے، ڈائلاگ کی طرف نہ جا سکے، اسمبلی سے کچھ حاصل نہ ہو سکے. آج بھی ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا فیصلہ نہیں ہوا، آج بھی ہمارے ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں ملی، آج بھی کے پی کے کو جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ ہمیں نہیں ملی. تو ایسے سرکمسٹانسز میں اگر آپ نے پارلیمنٹ کو پیرالائز کر لیا، کورٹ سے آپ کو ریلیف نہیں ملتی، وہ انسٹیٹیوشن آپ نے ٹرن ڈاؤن کروایا، تو اگر لوگ نکلتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، گیو دیم اے چانس. اور انشاءاللہ اس سے گڈ آؤٹ کم آئے. معاملات کو پارلیمنٹ کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور ماضی کے مقابلے میں ایسا لگتا ہے تحریک انصاف نے سیکھا ہے. پہلے آپ نے اپنی اسمبلیز تحلیل کر دی، ایم این ایز استعفے دے دی، اس دفعہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنے. لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کم احتجاج کیے. آپ نے اکثر کال دیے. مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں 2022 میں 25 مئی کو جو احتجاج تھا وہ ملا کر تقریباً 5-6 مرتبہ تو کال یہ ہو چکی ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے. خان صاحب نے خود 9 مئی سے پہلے کافی جلسے کیے. لیکن اب یہ آپ کے خلاف بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا کہ اگر آپ ہر مرتبہ احتجاج کی بات کریں گے تو آپ کو شاید کہا جائے گا کہ یہ ایک موب بیسڈ پارٹی ہے، یہ صرف انتشار چاہتی ہے. یہ پرسیپشن آپ نے بھی چینج کر رہے ہیں نا شہزاد صاحب. جہاں تک ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ کا تعلق ہے تو وہ تو ایک بیانیہ بنائیں گے، لیکن جو ہم ہیں،
ہم وہ بلیو کرتے ہیں جو پوری دنیا ہمارے بارے میں کہتی ہے. ہم واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں آل واک آف لائف شامل ہیں, اس میں مرد, بچے, بوڑھے, اس میں عورتیں, فیملی, سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری واحد 27 سال کی خان صاحب کی اسٹرگل ہے. اس 27 سالوں میں کبھی بھی انہوں نے تشدد کی طرف اکسایا نہیں. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں گور صاحب, جو پچھلے 2.5 سال کی آپ کی ایک اسٹرگل ہے جس میں اسٹریٹ موومنٹ آپ نے کی ہے, اس سے آپ نے حاصل کیا کیا؟ ہو سکتا ہے آپ کی مقبولیت بڑی ہو, لیکن اب تو یہ بھی لیول آ گیا ہے کہ لوگ جو آپ خود جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹرز کو بار بار سڑکوں پہ نہیں رکھنا چاہتے, ان کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, وہ بھی تھکار جاتے ہیں. لیکن اس سے آپ نے حاصل کیا کیا ہے, اور کیا تحریک انصاف اب اس بات پہ غور کری کہ ہمیں اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں؟ اگر اس سے حاصل نہیں ہو رہا تو شاید ہم کوئی اور طریقہ آزمائیں. نہیں دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ وڈ بی اے میٹر کہ جی ہم پالیسی تبدیل کریں. یہ آلریڈی ہماری پالیسی کا ایک حصہ ہے. ہم نے پہلے بھی ڈائلاگ کا کہا ہے, سپریم کورٹ میں پہلے بھی گیا تو سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ کیس لے کے گئے, سپریم کورٹ نے کہا آپ ڈائلاگ کریں تو ڈائلاگ کی طرف چلے گئے, نہ ڈائلاگ سے کچھ ملا نہ وہاں کورٹ سے کچھ ریلیف حاصل ہوا اور ہم بیٹھے رہے. تو اس لیے ہم نے تو کوئی آپشن آف دا ٹیبل نہیں رکھا ہوا کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. ہم نے سارے آپشن آن دا ٹیبل ہے کہ اس کو ڈسکس کریں. میں جو ذکر کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ سے ریلیف نہ ملے, عدالتوں سے ریلیف نہ ملے, تو پبلک اور کیا کرے؟ پولیٹیکل پارٹی نے obviously اس کے لوگ سپورٹروں نے اسٹریٹ پہ تو آنا ہے, کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ کو ایک پارٹی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے پی ٹی آئی. کب تک آپ کریں گے؟ اور اتنی بڑی پارٹی جس کو آپ مانتے بھی ہیں کہ 70% اس وقت پاکستان کے لوگ ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو سپیس نہیں دیں گے, ان کی گریوینسز کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس کے دا موسٹ پاپولر, جو یہ سب سے ضروری ہے شہزاد, دا موسٹ پاپولر لیڈر جس کو پوری دنیا مانتی ہے, اگر آپ اس لیڈر کو جیل میں بند رکھتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس کو اٹھاتے ہیں اور پھر آپ ان کی بیوی کو بھی کیسز بناتے ہیں. میں آپ کو بشرا بیوی کی ایک بات بتا رہا ہوں, نہ اس کا توشہ خانہ کے ساتھ تعلق ہے, نہ انہوں نے پیسے دیے, نہ انہوں نے پیسے لیے, نہ اس کا لسٹ میں نام تھا, نہ پہلے اس کا کہیں نام تھا. دور دور تک بی کا توشہ خانے کے درمیان کہیں ذکر نہیں تھا. بی کو ٹارگٹ کرنا فقط اس طرح تھا, ان کو تکلیف دینا کہ شاید یہ ٹوٹ جائے, اس کی وجہ سے. سوال یہ کہ ایجیٹیشن سے بھی آپ لوگ کیسے اپنے مقاصد حاصل کریں گے؟ کیونکہ موسم نبی اوپن ہے, ہم ڈائلاگ کے لیے اوپن ہے, اور یہی ہم نے ڈائلاگ کیا. اگر ہو سکتا ہے اگر آپ ہمیں احتجاج کی دھمکی دیں گے, خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سر پہ اگر بندوق رکھ کے فیصلے کرنے کا کہیں گے تو ہم نہیں کریں گے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو حال ہوا ہے اس وقت, حکومت پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ, وہ پوزیشن آف ویکنس پہ تو ہے نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا لاز جو بنتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دو چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتی. کہ آپ لا بنائیں, پاورفل کو مزید پاورفل کرے اور جو ویکر ہے ان کو پروٹیکٹ کرے. لا ہمیشہ ایک ہی بنتا ہے, یا آپ پاورفل کو پروٹیکشن دے رہے ہیں یا ویک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس مرتبہ حکومت پاورفل کو زیادہ پروٹیکشن دے رہی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں نہیں ویکر کو بھی پروٹیکٹ آپ کر لیں. ہم نے کبھی بھی کوئی آپشن آن دا ٹیبل آف دا ٹیبل نہیں کیا. جو ڈائل آ گئی ہے کہتا ہے کہ ہمارے گن پٹلی پہ, میں آپ کو بتاؤں ہم نے کتنی مرتبہ کالیں دی اور کال اپ کیا, کال دی, کال اپ کی, سنجانی سے پہلے بھی کیا, ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم کیا, اور پھر ہم کہتے ہیں اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر بھی کوئی بات نہیں آگے بڑھتی. تو دیٹس وہ ریزن کہ nobody is left with nothing. لیکن اس مرتبہ ایک یہ ناکامی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن بنی تھی, آپ نے کہا تھا کہ آئین بحالی ایک موومنٹ ہے, اچھا صحیح صاحب تھے وہ اب آپ کے دھرنے میں نہیں ہے, ایم ڈبلیو میں آپ کے ساتھ تھی وہ نہیں ہے, ایف کو ویسے ہی اپنے ساتھ نہیں کر سکے, آپ کے ساتھ ایک ان کی بات چیت تو تھی, انگیجمنٹ, وہ آپ کے ساتھ الائنس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اپوزیشن پارٹی؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک ہمارے جو یہ الائنس کی کامیابی بھی آپ کے خلاف یہی تھی نا کہ الائنس بن گیا تھا, آپ لوگ نہیں بنا سکے. نہیں, ہمارے پاس الائنس ہمارا ہے ابھی, پوزیشن الائنس ہے جو ہمارے پاس 5 پارٹیز ہیں, ہم اس میں موجود ہیں. مولانا صاحب اس میں نہیں ہے, وہ مولانا کے ساتھ ہماری لیکن آپ کے ساتھ احتجاج میں نہیں ہے. احتجاج میں پہلے بھی ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. جب بھی کوئی ہم نے پارٹی کا ارینج کیا تھا تو ہم سارا ارینج کرتے رہے. ہمارے پاس محمود خان چکزئی صاحب نے کوئٹہ میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, ادروائز ہمارے جلسوں میں وہ آتے رہے. اس مرتبہ اگر وہ ہوئے ہیں تو وہ آئیں گے, لیکن جلسہ ایک الگ بات ہے اور پروٹیسٹ ایک الگ بات ہے. ادروائز ہمارے سارے پروگرام اپنے الائنس. لیکن احتجاج میں وہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے. اس احتجاج میں شاید وہ ہوں یا نہ ہو, لیکن ان کے لوگ اگر نہیں آ سکتے کوئٹہ سے تو obviously ان کی یہاں اسلام آباد. اور ابھی یہ خبر آئی کہ لاہور میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کیا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لاہور میں ہی احتجاج کریں گے کیونکہ یہاں پہ آنا مشکل ہے؟ نہیں, مجھے اس کا پتہ نہیں, لیکن انشاءاللہ سارے لوگ آئیں گے اسلام آباد آنے. کال یہی ہے کہ اسلام آباد پہنچنا ہے. اقبال خان صاحب کی یہی اسلام آباد پہنچ. صحیح. بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے کہا ان کے اوپر جو کیسز غلط بنائے گئے, ان کا جو ویڈیو پیغام تھا جس نے ایک کنٹروورسی جنریٹ کر دی, یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ یہ بات ایک تو فیکچولی درست نہیں لگتی ہے, کیونکہ اس وزٹ کے بعد عمران خان کی حکومت سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, جو خود عمران خان نے اپنے کل ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا. وزیر آباد کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کال مجھے جو ہے ایمبیسی کے تھرو وہ کراؤن پرنس کا آیا تھا. یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو, جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے, اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہے اور اس کو اسی لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ ایک نان پولیٹیکل پرسن ہے, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اس نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے, دیکھو ایز کلیئر ہے ایز دس لائٹ,
اس اسٹیٹمنٹ میں کئی وضاحت کی ضرورت نہیں, کئی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں. جو ورڈز انہوں نے بولے ان ورڈز کو اٹھاؤ, ڈونٹ پٹ ورڈز ان ہر ماؤتھ. میں وہ بتا دیتا ہوں, وہ ورڈز یہ ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ سے واپس آئے تو وہاں سے کال آئی کہ ہمارے یہاں شریعت ختم کر رہے ہیں ہم, اور آپ نے کس شریعت کے ٹھیکیدار کو بھیج دیا ہے؟ بی بی نے ہرگز یہ نہیں کہ وہاں سے یہ کال آئی ہے. بی بی نے سعودیہ کا نام نہیں لیا, بی بی نے سعودی شہزادے کا نہیں لیا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک فرض کروں, خان صاحب کی سب سے بہترین تعلقات سعودیہ کے ساتھ, اس کے پرنس کے ساتھ اور کنگ کے ساتھ, ان کے ساتھ بڑی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ایک پرسنل لیول پہ بھی تعلق تھا, اور ابھی بھی ہے. اور پاکستان بہت قدر کے نگاہ سے دیکھتا ہے, اور ہم سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے اس کو بہت ہی قدر کے لحاظ سے. اس بیان کو اگر یہ بھی دیا گیا تھا اور اس سے کنفیوژن پھیل رہی تھی, آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی آفیشل نے اپنے اکاؤنٹ سے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا شہزاد صاحب, میں کہہ رہا ہوں بی بی جیل جاتی ہے, اس کو سزا ہو جاتی ہے, وہ خود چلی جاتی ہے کہ میں اڈیالہ آ جاتی ہوں مجھے اریسٹ کر لے, وہ اریسٹ کے لیے چلی جاتی ہے, اس کو آپ نے ڈسپیوٹ بنا لیا. وہ گھر میں بیٹھی ہے, بیمار ہو گئی, اس کو ڈسپیوٹ بنایا گیا. اس کو کھانے میں تکلیف ہو جاتی ہے, وہ کھانا وہ آپ ڈسپیوٹ بنا دیتے. میں کہہ رہا ہوں کہ توشہ خانہ میں کوئی ذکر نہیں ہے, صرف خان صاحب کی وجہ سے آپ ان کو انوالو کرتے ہیں, پھر اس کو آپ ڈسپیوٹ بنا دیتے ہیں. تو بی بی صحیح کچھ کہے یا غلط کا تو کیا, صحیح کچھ کہے, ان کو ڈسپیوٹ بنایا جاتا. بی بی کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لے, کیا اس نے سعودیہ کا نام لیا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو میں کسی مجھے لگتا ہے کہ وضاحت کی ضرورت ہے, تبھی آپ کی پارٹی وضاحت دے رہی ہے. جب وہ کہتی ہے کہ وہاں شریعت ختم کر رہے ہیں تو مدینہ سے آئے تو وہیں کی شریعت کی بات ہو رہی ہوگی نا. نہیں, مدینہ کو لفظ ان کے پورے دیکھیں, ان کے پورے لفظ میں جو لکھا ہوا ہے, انہوں نے کبھی نہیں لکھا کہ سعودیہ نے فون کیا, سعودیہ نے کوئی کمپلین کی. اگر آپ نے ان کا بیان سنا, ان کو اس کی حساسیت کا اندازہ, وہ 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج تک یہ بات نہیں کی, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں. خان صاحب اگر کچھ ایسا کچھ افواہ کہیں سے کوئی آپ لوگوں کو ملی بھی تھی یا خان صاحب کو ملی بھی تھی, انہوں نے ذکر نہیں کیا, بیکاز ایک تو ہیئر سے تھی, دوسرا انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے ڈپلومیٹک ریلیشن ہے ہمارے, تو خود احساس تھا ان کو اس سینسٹیوٹی کا, پھر بھی انہوں نے یہ بات کہی. نہیں, خان صاحب کی جو وہ تو اس نے فرسٹ ٹائم وہ کہہ رہی کہ میں نے کیا, لیکن بی بی کی اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں اس کی مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. بی بی کا اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف بڑا کلیئر ہے. یہ حکومت ہے جو اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہی ہے, یہ حکومت ہے جو اس کو مسکنسٹرو کر رہی ہے. سعودی عرب سے نہیں, سعودی ہمارا بڑا قریبی ملک ہے, دوست ملک ہے, ہماری بڑی اسٹینڈنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اس کو بڑے سینسٹیو انداز میں دیکھے گا, سنے گا, اس کو انٹرپریٹ کرے گا, اور وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ بی بی نے کسی صورت میں ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ. اور بشرا بی بی اس احتجاج میں شریک ہو رہی ہے؟ نہیں, بشرا بی بی احتجاج میں شریک نہیں ہوگی. بشرا بی بی کوئی پارٹی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے. پارٹی ویسے تو سپورٹرز آپ نے تو ہر پاکستانی کو کال دی ہے نا آنے کی کہ احتجاج میں. obviously بی بی نہیں آئے گی, کوئی لیڈ نہیں کرے گی. نہیں, لیڈ نہیں, ویسے شرکت بھی نہیں کریں گے. وجہ خیال ہے نہیں کرے گی, کیونکہ آپ تو ایکسپیکٹ کریں گے نہیں, ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, صحت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کو, اس لیے ایگزامپشن بھی ہے, وہ تو وہ نہیں آئے گی انشاءاللہ.